اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید الاضحیٰ قریب آ رہی ہے۔ لوگ سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے جانور خرید رہے ہیں۔ اسی ٹاپک پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں مفتی ثاقب جاوید صاحب۔ آئیے ان سے جانتے ہیں کہ قربانی کیا ہے اور یہ کس کس پر واجب ہے۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب بہت شکریہ وقت دینے کا۔ یہ بتائیے گا کہ اسلام کی شریعت کے مطابق قربانی کیا ہے اور یہ کس کس پر واجب ہے؟ قربانی یہ سنت ابراہیمی ہے اور ایک مخصوص جانور کو مخصوص وقت میں اللہ کی رضا کے لیے ذبح کرنے کا نام قربانی۔ اور اگر ہم قربانی کے فلسفے کو دیکھیں تو یہ محض ایک جانور کو ذبح کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ جو ہمارے دل میں بغض ہوتا ہے، کینہ، عداوت، غرور، اس کو ذبح کرنے کا نام بھی قربانی۔ جی، یہ جو آپ کا سوال ہے کہ قربانی کس پر واجب ہے، تو اس کی جو ایکسپلینیشن شریعت نے بیان کی ہے وہ 5 چیزیں ہیں: سونا، چاندی، نقدی یا مال تجارت، اور گھریلو سامان جو ضرورت سے زائد ہو۔ تو سونا اور چاندی کی جو لیمٹ ہے 7.5 تولے سونا اور 52.5 تولے چاندی۔ تو اگر کسی کے پاس یہ مکمل نصاب نہ ہو لیکن ان 5 چیزوں کا مجموعہ ملا کر آج کے دور میں 1,85,000 تک پہنچ جاتا ہے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ اچھا مفتی صاحب، دوسرا سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ قربانی کے لیے کون سا جانور خریدنا چاہیے؟ آج کل بہت لوگ اس بات پر بحث کرتے ہیں کہ فلاں جانور نہیں خریدنا چاہیے، فلاں نہیں خریدنا چاہیے یا فلاں خریدنا چاہیے۔ تو اس پر آپ کیا کہیں گے کہ سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے مطابق کون سا جانور سب سے زیادہ بیسٹ رہتا ہے؟ جی، قربانی کے جانور کے لیے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایسا جانور ذبح کیا جائے جو فربا ہو، موٹا تازہ ہو، یعنی اتنا لاغر نہ ہو کہ اس کی ہڈیاں نظر آئیں۔ تو لہٰذا ایسا جانور کرنا چاہیے جو دیکھنے میں خوبصورت بھی لگے۔ مفتی صاحب یہ میں پوچھنا چاہوں گا کہ جو قربانی کا گوشت ہے اس کا طریقہ کیا کیا ہوتا ہے؟ اس کو تقسیم کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اکثر ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو ایلیٹ کلاس کی فیملیز ہوتی ہیں وہ زیادہ تر گوشت گھروں میں رکھ لیتی ہیں، تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، اگر آپ سارا کا سارا گوشت گھر میں رکھ لیتے ہیں تو یہ بھی جائز ہے، لیکن شریعت ہمیں یہ کہتی ہے کہ تم اپنی جانور کے گوشت کے 3 حصے کرو۔ ایک حصہ اپنے لیے رکھو، ایک حصہ غربا کے لیے، اور ایک حصہ اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کرو۔ تو اگر کوئی بندہ سارا گوشت اپنے پاس رکھ لیتا ہے تو یہ بھی جائز ہے، لیکن مستحب یہ ہے کہ اس کے 3 حصے کیے جائیں۔ اچھا مفتی صاحب، ایک اہم سوال ہے کہ ایک فیملی سسٹم میں جو لوگ رہتے ہیں تو اس کا جو سربراہ ہوتا ہے فیملی کا وہ قربانی کر دیتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں نے قربانی کر دی اور سب کی ہوگی۔ ہاں، اس میں یہ ڈیٹیل ہے کہ اگر گھر کا ہر فرد صاحب نصاب ہے تو اب اس پر علیحدہ طور پر قربانی کرنا واجب ہے۔ مثال کے طور پر گھر میں باپ ہے، اس کا بیٹا ہے، بیٹی ہے۔ اب بیٹا اور بیٹی علیحدہ طور پر صاحب نصاب ہے تو صرف باپ کے قربانی کر دینے سے بیٹے اور بیٹی کی طرف سے قربانی ادا نہیں ہوگی، ان کو علیحدہ طور پر اپنی قربانی کرنی پڑے گی۔ جی ناظرین، آپ نے مفتی ثاقب صاحب کی بات سنی، ان کا یہی کہنا تھا کہ قربانی جو ہے وہ سنت ابراہیمی ہے، اس میں ایسے جانور کی قربانی کرنی چاہیے جو فربا ہو، موٹا ہو، اور سب سے بڑی بات، قربانی کرنا ہی سنت ابراہیمی نہیں بلکہ اپنے اندر کو مارنا بھی قربانی ہے۔